پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام الادین تھا۔ اس کے پاس ایک جادوئی چراغ تھا۔ وہ اس چراغ کو جب بھی رگڑتا تو ایک جن حاضر ہو جاتا۔ الادین اسے جو بھی حکم دیتا وہ اسے پورا کرتا تھا۔ افریقہ کے ایک ظالم جادوگر کو اس چراغ کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کا نام سامری جادوگر تھا۔ وہ اکثر سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح الادین سے وہ چراغ حاصل کرے تاکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بن جائے، لیکن اسے کوئی ترکیب سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک روز سامری جادوگر کو پتہ چلا کہ الادین تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جا رہا ہے۔ سامری جادوگر نے بھی اس قافلے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی طرح الادین سے وہ چراغ چرا سکے۔ اس نے ایک بوڑھے شخص کا روپ دھارا اور قافلے کے سردار کے پاس پہنچ گیا اور کہا، سنا ہے کہ تم قافلہ لے کر دوسرے ملک جا رہے ہو۔ سردار نے پوچھا، ہاں، کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ سامری جادوگر نے جواب دیا، ہاں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ میں ایک تاجر ہوں اور تجارت کی غرض سے اپنا سامان لے کر جاؤں گا۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، آج رات تک آپ اپنا ساز و سامان لے آئیں، کل صبح قافلہ روانہ ہو جائے گا۔ اگلی صبح سامری جادوگر اونٹوں پر سامان لاد کر قافلے میں شامل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد قافلہ روانہ ہو گیا۔ سامری جادوگر نے اپنے اونٹ کو الادین کے اونٹوں کے پیچھے رکھا تھا تاکہ الادین سے بات چیت کر سکے۔ اس نے الادین سے کہا، اے نوجوان، کیا تم تاجر ہو؟ الادین نے جواب دیا، ہاں، میں بھی تجارت کرتا ہوں۔ سامری جادوگر نے ہمدردانہ انداز میں کہا، تم ابھی چھوٹے ہو، میرا خیال ہے کہ تم تجارت کے تمام اصولوں سے پوری طرح واقف نہیں ہوگے۔ میں نے اپنی ساری زندگی تجارت کرتے ہوئے گزار دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے واقعات تمہیں سناؤں تاکہ تم ان سے رہنمائی حاصل کر سکو۔ الادین کو اس کی باتیں پسند آئیں۔ اس نے سامری جادوگر سے کہا، اے بزرگ، تم ایک نیک دل انسان ہو۔ اگر تم تجارت کے بارے میں بتاؤ گے تو میں آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کروں گا تاکہ مجھے تجارت میں زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ سامری جادوگر نے الادین سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم سامان میں کیا کیا لے جا رہے ہو؟ الادین نے جواب دیا، میں کچھ کپڑا اور خشک میوے لے جا رہا ہوں۔ سامری جادوگر اس حوالے سے اسے کچھ ایسے مشورے دیے جس سے الادین بہت خوش ہوا۔ یوں ان کی بات چیت کا سلسلہ جاری رہا اور رات ہو گئی۔ قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ یہ جنگل تھا، اس لیے قافلے کے اطراف میں ایک دائرے کی صورت میں آگ روشن کر لی گئی تاکہ جنگلی جانوروں سے محفوظ رہا جائے۔ سب لوگ سو گئے تو سامری جادوگر محتاط انداز میں اٹھا اور الادین کے سامان میں اس کا جادوئی چراغ تلاش کرنے لگا۔ اسی دوران قافلے کے سردار کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سامری جادوگر سے کہا، اے بزرگ تاجر، تم کیا کر رہے ہو؟ سامری جادوگر نے ذرا کھانسنے کے بعد اسے جواب دیا، مجھے کھانسی کا زور ہو رہا تھا، ایسے میں اگر میں کچھ کھجوریں یا انجیر وغیرہ کھا لوں تو مجھے آرام آ سکتا ہے۔ بس الادین کے سامان میں وہی چیز نکال رہا تھا۔ سردار اور سامری جادوگر کی باتیں سن کر الادین کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے سامری جادوگر کی باتیں سن لی تھی۔ وہ اس سے بولا، محترم بزرگ، آپ نے مجھے جگا لیا ہوتا تو میں آپ کو ساری چیزیں دے دیتا۔ سامری جادوگر نے کہا، میں نے تمہاری نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ الادین نے کہا، اچھا، آپ بیٹھیں، میں آپ کو ساری چیزیں دیتا ہوں۔ سامری جادوگر بیٹھ گیا۔ الادین نے اسے کچھ کھجوریں، انجیر اور دیگر میوے دیے، جنہیں کھا کر سامری جادوگر لیٹ گیا۔ اسے سردار کی آنکھ کھل جانے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اگلی رات پھر قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور سارے لوگ سو گئے تو سامری جادوگر پھر احتیاط سے اٹھا اور اس نے الادین کے سامان میں سے چراغ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور تیز تیز قدموں سے جنگل کے اندر کی جانب چل پڑا۔ وہ جلد از جلد قافلے سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد اس نے منتر پڑھا تو ایک جن حاضر ہو گیا۔ سامری جادوگر جن پر سوار ہو گیا اور اسے گھر چلنے کا حکم دیا۔ جن نے ذرا دیر میں اسے اس کے گھر پہنچا دیا۔ سامری جادوگر نے الادین کا چراغ زمین پر رگڑا تو جن حاضر نہیں ہوا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے کئی مرتبہ چراغ رگڑا لیکن جب جن حاضر نہ ہوا تو سامری جادوگر سمجھ گیا کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ وہ جادوئی چراغ نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر منتر پڑھا اور اپنے جن کو حاضر کیا اور اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اسے حکم دیا کہ وہ جنگل میں جہاں سے اسے لے کر آیا تھا وہیں واپس پہنچا دے۔ جن اڑنے لگا اور ذرا دیر میں جنگل میں اتر گیا۔ سامری جادوگر جن کے اوپر سے اتر گیا
تو جن غائب ہو گیا۔ سامری جادوگر تیز تیز قدموں سے چلنے لگا، جلد ہی قافلے والوں کے پاس پہنچ گیا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ سامری جادوگر نے الادین کا چراغ واپس اس کے سامان میں رکھ دیا۔ اس وقت سردار کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سامری جادوگر کو کھڑے دیکھا تو بولا، کیا آج پھر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ ہاں، کچھ سانس کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، اس لیے اٹھ کر ٹہل رہا ہوں، سامری جادوگر نے جواب دیا۔ سردار اس سے باتیں کرنے لگا اور پھر جب سامری جادوگر کو اندازہ ہو گیا کہ اب سردار بہت دیر تک نہیں سوئے گا تو وہ لیٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب اگلی رات وہ الادین کا چراغ تلاش کرے گا کیونکہ آج سردار جاگ رہا ہے۔ صبح اٹھ کر قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ سامری جادوگر کو رات کا بے چینی سے انتظار تھا۔ بالا آخر رات ہو گئی، قافلے نے پڑاؤ ڈالا، آگ روشن کر لی گئی اور سب لوگ سو گئے۔ سامری جادوگر ایک بار پھر اٹھا اور اس نے الادین کے سامان میں چراغ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسے جب چراغ نہ ملا تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ اب بھی چراغ تلاش کر رہا تھا، اچانک اسے اپنے پیچھے سے الادین کی آواز آئی، تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ سامری جادوگر نے پلٹ کر دیکھا تو الادین اور قافلے کا سردار اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ میں کھجوریں تلاش کر رہا ہوں، سامری جادوگر نے گھبرا کر جواب دیا۔ الادین نے اس سے کہا، دیکھو مکار بوڑھے، کل جب تم چراغ لے کر چلے گئے تھے تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم میرا چراغ حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن میں بے فکر تھا کیونکہ تم جس جادوئی چراغ کی تلاش میں تھے وہ تمہیں نہیں مل سکا تھا۔ تم مایوس ہو کر واپس آئے اور چراغ میرے سامان میں رکھ کر سو گئے۔ صبح میں نے سردار کو ساری بات بتا دی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر تم نے آج رات پھر میرے سامان کی تلاشی لی تو ہم تمہیں پکڑ لیں گے۔ الادین نے اس سے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں تمہارا چراغ لے کر ایک بھیڑیے کو مارنے گیا تھا جو قافلے میں گھس کر قافلے والوں کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے اٹھنے پر وہ بھاگ نکلا، میں اسے تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ چراغ جنگل میں لے جا کر جلا لوں گا۔ سامری جادوگر نے جھوٹ بولا۔ الادین نے اپنے لباس میں سے اپنا جادوئی چراغ نکال کر کہا، میرے چراغ کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ کوششیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے ساتھ رکھا تھا تاکہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو اسے روشن کر سکوں۔ اب رہی یہ بات کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ، تو وہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ الادین نے اپنا چراغ زمین پر رگڑا اور چند لمحوں بعد جن ایک خوفناک قہقہ لگاتا ہوا حاضر ہوا۔ اس نے الادین سے کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ یہ بتاؤ کہ اس بوڑھے نے کل میرا چراغ کیوں میرے سامان سے نکالا تھا؟ الادین نے جن سے کہا۔ جن نے بتایا، آقا یہ مکار بوڑھا ایک جادوگر ہے، اس کا نام سامری جادوگر ہے، یہ اس قافلے میں بھیس بدل کر اس لیے شامل ہوا تاکہ آپ کا جادوئی چراغ حاصل کر سکے۔ کل یہ آپ کا عام چراغ چرا کر اپنے گھر لے گیا اور اس نے رگڑا، لیکن جب اس سے کوئی جن حاضر نہ ہوا تو یہ واپس آ گیا۔ الادین نے سامری جادوگر کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھا تم نے، جن نے تمہاری اصلیت بتا دی۔ سامری جادوگر بولا، یہ جھوٹ ہے۔ سردار نے غصے سے سامری جادوگر سے کہا، بکواس مت کرو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ اس نے الادین سے کہا، اے نوجوان، اس جادوگر کو سخت سے سخت سزا دو تاکہ یہ آئندہ ایسی جرات نہ کرے۔ قافلے کے سارے لوگ جاگ چکے تھے۔ سردار کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ سامری جادوگر کو سخت سزا دی جائے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ سامری جادوگر کو موت کی سزا دے دی جائے۔ الادین کھڑے ہو کر قافلے والوں سے بولا، میں نے اس جادوگر کے لیے ایک اور سزا تجویز کی ہے، وہ یہ کہ یہاں سے بہت دور بنگال میں ایک کنواں ہے جہاں کئی لوگوں کو سزا کے طور پر الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ متفق ہوں تو میں اپنے جن کے ذریعے اس جادوگر کو بھی اس کنویں میں الٹا لٹکوا دوں۔ سب لوگوں نے الادین کی تجویز سے اتفاق کیا۔ الادین نے اپنے جن کو حکم دیا کہ وہ سامری جادوگر کو بنگال لے جائے اور وہاں کنویں میں الٹا لٹکا دے۔ سامری جادوگر گڑ گڑانے اور معافیا مانگنے لگا۔ جن نے اسے ہاتھ میں دبوچا اور فضا میں اڑاتا ہوا بنگال کی طرف روانہ ہو گیا۔